پسند کرتے ہیں. آج کل جون کا مہینہ ہے، پھلوں کا بادشاہ آیا ہوا ہے آم، تو اس کو آپ پسند کرتے ہیں. تو دیکھیں ایمان کا ذائقہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. کیونکہ یہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمیں دین کی تشریح کرتے ہیں. تو یہ مقام صرف آقا کا ہے. ان سے ہم پوچھیں گے تو انہوں نے بتا دیا ہے. ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ اس کو آئے گا، یعنی وہ چکھ لے گا، اس کو محسوس ہوگا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان کا ذائقہ کیسے ملے گا. دیکھیں ایمان پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا مختصر طور پہ، کیونکہ یہ شارٹ کلپس ہیں ہمارے تو اس میں زیادہ تفصیل ہو نہیں سکتی. تو بہرحال میں چیدہ آپ کو باتیں بتاتا ہوں. ایمان دراصل یقین کو کہتے ہیں. یقین کس بات پر؟ تھوڑا سا پہلے اس کو دیکھیں. یقین اللہ پہ، اور سب سے پہلے یقین جو ہے آپ کو اپنی ذات پر ہونا چاہیے، اپنی حقیقت پر یقین ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، منزل کیا ہے میری. تو یہ اگر آپ کو یقین حاصل ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ اللہ کو منزل بنا لیں گے، یعنی زندگی آپ اللہ کے لیے خاص کر دیں گے اور ساری جد و جہد آپ کریں گے، یعنی زندگی سیدھے راستے پر گزاریں گے. جیسے کہ آپ سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو اپنا سیدھا راستہ بتا دے. تو اچھا، ایمان کی میں بات کر رہا ہوں. اگر ایمان کا ذائقہ آپ نے چکھنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ہو اور اس کا کوئی ذائقہ نہ ہو. دیکھیں ذائقہ تو ہم یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہر چیز کا ہماری زبان ذائقہ محسوس کرتی ہے. یہ تیکھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے. تو اسی طرح دیکھیں ایمان کا بھی ذائقہ ہے، لطف جسے کہتے ہیں. یعنی کھانوں میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کھانوں میں آپ دیکھ لیں اور کہ بھئی ہر ایک کی اپنی اپنی پسندیدہ ڈش ہوتی ہے. پھر پھلوں میں دیکھ لیں، آپ بعض پھلوں کو بہت پسند کرتے ہیں. آج کل جون کا مہینہ ہے تو پھلوں کا بادشاہ آیا ہوا ہے آم، تو اس کو آپ پسند کرتے ہیں. تو دیکھیں ایمان کا ذائقہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. کیونکہ یہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمیں دین کی تشریح کرتے ہیں. تو یہ مقام صرف آقا کا ہے. ان سے ہم پوچھیں گے تو انہوں نے بتا دیا ہے. ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ اس کو آئے گا، یعنی وہ چکھ لے گا، اس کو محسوس ہوگا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو. نمبر 1. نمبر 2، وبالاسلام دینا، اور وہ دین اسلام پر اس کا یقین ہو، یعنی راضی ہو وہ. دیکھیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جو راضی ہو گیا. اب یہ راضی ہونے کی بات ہے کہ اللہ میرا رب ہے، دین میرا اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. تو اگر کسی نے جو راضی ہو گیا اس پر تو اس کو ایمان کا ذائقہ لگ جائے گا. اب راضی ہونے کی بات کیا ہے؟ اس وقت اگر میں یعنی کھلے طور پہ اگر آپ کو کہوں، اس وقت ہم یعنی اسلام کے دین ہونے پر بھی راضی نہیں ہیں، اللہ کے رب ہونے پر بھی راضی نہیں ہیں، اور محمد رسول اللہ کے رسالت پر بھی ہم راضی نہیں ہیں. دیکھیں بات مختصر میں کروں گا. اللہ کی توحید کا آج کا مسلمان قائل نہیں ہے. کلمہ توحید کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے،
کیونکہ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. اور ہماری تو ضد ہے کہ ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے اور اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. ہمارا معبود اس وقت اللہ نہیں ہے، اور نہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے آج کا مسلمان تیار ہے. اللہ کے رب ہونے پر یہ راضی نہیں ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے پر یہ راضی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ہم تو بت پرست بن گئے ہیں، ہم نے تو نفس کو بت بنا لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، پہلا دشمنوں کا دشمن تو تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. اللہ کو ہم رب نہیں تسلیم کرتے، اسلام کو ہم اپنا دین نہیں تسلیم کرتے. اسلام کا مطلب وبالاسلام دینا، کہ دین میرا اسلام ہے. دیکھیں دین مختصر میں آپ کو دین اسلام نام ہے، یعنی دین کیا ہے سب سے پہلے یہ جانیں. دین ایک طرز زندگی، ایک ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ کو پسندیدہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے قرآن میں، اس پر عمل کا طریقہ ہمیں بتاتے ہیں محمد رسول اللہ. اب ہم تو دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. محمد رسول اللہ کا طریقہ ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. اگر جان بھی گئے تو اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کے لیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. تو دین اسلام ہمارا دین نہیں ہے، اسلام ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ دنیا اور خواہشات نفس. بس جو میں کروں وہ ٹھیک ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، جو رسول کا طریقہ ہے، میں ضروری نہیں سمجھتا اس کو فالو کرنے کو. یہ میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہم ضروری نہیں سمجھتے اللہ کے حکم کی پیروی کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو. باقی تو تفصیلات ہیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں. اور بمحمد النبیہ، تیسری جو شرط ہے، جو اگر آپ ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر لیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں. یعنی دیکھیں نبی تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے. ایک مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں. آپ ایک اسکول میں اپوائنٹمنٹ ہو جاتا ہے، یا ایک ادارہ ہے، ایک کارخانہ ہے، اس میں ایک جی ایم ہے، وہ ایک جنرل مینیجر ہے، اس کو مینیجنگ کا اختیار ہے، وہ آپ کا باس ہے. تو اگر آپ اس کو اپنا باس بھی کہتے ہیں اور پھر اس کے حکم کے مطابق نوکری نہیں کرتے تو باس تو آپ کو نکال دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. یہ اللہ کا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی، اتباع یہ فرض ہے، لیکن ہم تو ان کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اہمیت نہیں دیتے. بس اتنا جملہ آپ اس پہ غور کریں. آیا آپ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ زیرو جانتے ہیں نا، زیرو ہے۔ ہماری تو اپنی مرضی ہے، من چاہی زندگی گزارنے، ہمارا اپنا مزاج ہے، ہمارا اپنے اخلاق ہیں، ہر ایک شخص کا یہی ہے۔ تو یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ ہم میں نہیں ہیں آج، جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد النبی۔ ہم نہ اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں، نہ دین اسلام کے قانون کے مطابق ہم عمل کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے آج کا مسلمان تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دعویٰ محض دعویٰ ہے، اس کا عمل اس کے دعوے کو جھٹلاتا ہے۔ ہم اسلام کو، قرآن کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں، یہ بات سوچنے کی ہے، آپ اس پر سوچیں۔ اس کے بعد جو ہے مطلب جو بھی آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔